لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے اس کو ایک جگہ قرار دیا ہے. یہاں جو آیا ہے وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے زمین پر سب کو فنا ہے. یہ سچی حقیقت ہے. روزانہ ہمارے سامنے ہی کتنی ساری چیزیں فنا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. کتنا سارا کھانا ہے جو ہم کھا لیتے ہیں پکانا بن جاتا ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو روزانہ پرانی ہو رہی ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں جتنا ہم غور کرتے جائیں گے کہ روزانہ جتنی چیزیں نئی بنتی نظر آ رہی ہیں، ایسے بہت سی چیزیں پرانی ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہی حال دنیا کی ہر چیز کا ہے. ہر مخلوق کا یہ حال ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے اور ہر مخلوق کو بنا ہے اور اسے ختم ہونا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہیں، اب دوبارہ وجود میں نہیں آئے گی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان پر موت طاری ہوتی ہے، موت، اور موت کے بعد حیات ہے، موت کے بعد زندگی ہے. یہ جو ہم جی رہے ہیں وہ مرنے کے لیے جی رہے ہیں. اسی لیے قرآن و حدیث میں موت کے بعد کی تیاری کرنے والے کو عقل مند کہا. عمیل لما بعد الموت، عقل مند ہوا. کیس، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے. اس لیے کہ انسان بے قابو ہے. جیسے گاڑی کو بریک نہ ہو تو بے قابو ہے. جانور بعض بے قابو ہوتا ہے تو کتنا نقصان پہنچا دیتا ہے. ہر بے قابو چیز نقصان پہنچاتی ہے. تو انسان بھی بے قابو ہیں اصلاً، وہ بے قابو ہیں، کچھ بھی کرے گا. تو حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دان نفسہ، جو اپنے اوپر قابو رکھے. عمیل لما بعد الموت، اور عمل کرے ما بعد موت کے لیے کہ جو اس کو وہاں کام لگے. اپنی ذات سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے اوقات کے تصرف میں بھی ایسے کام کرے کہ جس سے آدمی کے ما بعد موت میں اس کو کام لگے. اور اس کے لیے بڑے مواقع نیک کاموں کے لیے کھلا میدان ہے. غریب آدمی بھی روزانہ کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے. ایک آدمی تمنا کرتا ہے کہ مجھے حج نصیب ہو جائے، مجھے عمرہ نصیب ہو جائے. وہ حج عمرے کی استعداد نہیں رکھتا ہے، غریب آدمی. حدیث پاک میں ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ رہے، طلوع آفتاب ہو کر سورج تھوڑا چڑھ جاوے، جس کو علماء نے احتیاطاً 20 منٹ لکھے. اتنا وقت گزار لے، تسبیح پڑھتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے یا خاموش بیٹھا رہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، وہ 2 رکعت صرف، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب روزانہ. غریب ہیں، مزدور بھی کر سکتا ہے، لیکن جو فرض حج ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، وہ کرنا پڑے گا اس کو جس پر فرض ہوا. لیکن اجر کے اعتبار سے اس کو گھر بیٹھے بیٹھے صبح صبح مفت میں مقبول حج عمرے کا ثواب.
ایک آدمی صبح نکلا گھر سے، نیکی کے کام کے ارادوں سے نکلا ہے، کسی غریب کی مدد کروں گا، کسی یتیم کا سہارا بنوں گا، کسی بیوہ کا سہارا بنوں گا، اور کسی کو کچھ دوں گا، کوئی محتاج ہوگا تو اس کی مدد کر دوں گا، بیمار ہوگا عیادت کروں گا، کوئی مصیبت میں ہوگا تعزیت کروں گا۔ آدمی صرف نیت کرتا ہے ایسے، اور گھر سے نکلا، اس کو اس میں سے کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی بیمار نہیں ملا، کوئی محتاج نہیں ملا، کوئی بیوہ نہیں ملی، لیکن صرف وہ نیت کر کے چلا تھا، تو اس کی نیت پر اس کو اجر مل جائے گا، مفت میں، خالی اچھی نیت رکھے ہو۔ ایسے ذکر و اذکار کے جو فوائد ہیں، ذکر و اذکار کے کہ صبح صبح آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، بازار جا کر آدمی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 20 لاکھ، ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکی ہے اس کے لیے، ایک بار پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی صبح صبح جا کر قرآن شریف کی ایک آیت سکھا دے تو اس کو 2 اونٹ بازار عقیق یا بطحان جاوے، فضائل قرآن میں حدیث ہے، اور وہ 2 اونٹ بغیر کسی مشقت کے کما لے رہے، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھے، اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ محرم رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جو قدم اٹھتا ہے، محرم رشتہ دار، غیر محرم سے تو ملاقات جائز ہی نہیں ہے کہ کسی غیر محرم سے آدمی ملے، چاہے مرد عورت سے یا کوئی عورت اپنے کسی غیر محرم سے ملاقات کرے، وہ جائز نہیں ہے۔ محرم رشتہ داروں کے لیے جو قدم اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اجر پہاڑوں کے برابر ہے۔ آدمی والدین کو ملنے جا رہا ہے، بھائی بہنوں کو ملاقات کر رہا ہے، پھوپھی، خالہ، دادی، نانی، جو رشتہ دار محرم ہیں ان کی ملاقات پر یہ اجر ہے۔ تو آدمی کو مواقع بہت ہے نیکی کمانے کے، نیکی کمانے کے لیے راستے کھلے ہوئے، اور پوری زمین اس کے لیے خالی ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے اور نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت ملی، جو اور نبیوں کو نہیں ملی مجھے ملی۔ اس میں ایک یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ پاک نے پوری زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا کہ کہیں بھی عبادت کر سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے صرف مسجد نہیں، ہاں مشروع ہوئی ہے نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جائے، سنت ہے، بڑی سنتوں میں سے۔ لیکن آدمی سفر میں ہے یا نفل نماز آدمی کو پڑھنی ہے، تو آدمی کسی بھی جگہ، بس اتنا ہے شرط کہ جگہ پاک، ناپاکی ایک حائل ہوگا اس میں، اس زمین پر نہ پڑھنے کے لیے، اور نہ کہیں بھی نیکی کر سکتا ہے، نماز پڑھے، ذکر کرے، دعا مانگے، کسی کی خدمت کرے، زمین کے کسی حصے پر جا کر کرے، تو اس کے لیے مواقع عام ہیں۔ لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، گناہ کرنے کے لیے 1 انچ زمین نہیں ہے کسی جگہ کہ جہاں گناہ کرنا مسموح ہو کہ یہاں جائز ہے، اور گناہ کرنے کے لیے سال کا کوئی مہینہ نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے مہینوں کی تخصیص ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا، اللہ پاک نے رمضان کو روزوں کے لیے خاص کیا، روزے فرض کیے گئے اور اس کا مہینہ خاص کیا گیا۔ حج کرنے کے لیے اس کا مہینہ اور اس کے ایام کو خاص کیا گیا، ان مہینوں میں حج۔ نماز کے لیے اوقات کی تعین کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اس کے یہ اوقات ہیں فرض نمازوں۔ لیکن کسی قسم کا گناہ کرنے کے لیے نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی اس کا دن ہے، نہ کوئی وقت ہے، اور نہ کوئی جگہ ہے کہ پوری زمین پر کہیں بھی آدمی گناہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اسباب گناہ سے بھی روک دیا کہ ایسے اسباب اختیار کرے جس سے آدمی گناہ کی طرف جاتا ہو، زنا کی طرف جاتا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس لیے بد نظری کو ہی حرام کر دیا۔ اللہ پاک نے آیت نازل کی اس پر کہ آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنے آنکھوں کو نیچی رکھیں، نظر جھکائے رکھیں۔ اگلی آیتوں میں عورتوں کو بھی یہی کہہ دیا کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آنکھ جس کی محفوظ نہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔
दोनों चीज़ों को साथ साथ बयान किया। कुल लिलमुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। इसी तरह आगे कहा कुल लिलमुमिनात यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, कि नज़रों को नीची रखें। आम हालात में आदमी गली में से, बाज़ार में से गुजर, यहाँ तक कि अपने घर में भी अगर कोई गैर महरम है तो वहाँ भी आदमी अपनी नज़र की हिफाजत करे। चचाज़ाद बहन है, खालाज़ाद बहन है, फूफीज़ाद बहन है, मामूज़ाद बहन है, उसको उर्फ़ में बहन कहा जाता है, वो बहन नहीं, वो चूँकि उससे निकाह जायज़ है, इसलिए बिना तकल्लुफ़ उससे बात करना जायज़ नहीं है। हाँ, उसके साथ सिला रहमी करना, बीमार हैं तो पर्दे से उसकी इयादत करना, अगर वो ज़रूरतमंद मोहताज हैं तो किसी के तवस्सुत से उसकी मदद करना, बीवी, बहन, वालिदा, उनके ज़रिए से उसकी मदद की जाएगी। बराह रास्त उसके मदद के लिए भी उससे मुलाकात नहीं करेंगे कि मेरी बहन है, तो बहन अगर सगी बहन है ठीक, रज़ाई बहन है वहाँ शरान कुछ उसके मसाइल हैं, बाकी कोई और आम औरत है तो इससे रोका कि आदमी वहाँ न जाए और एहतियात करें, क्योंकि वहाँ अगर जाएगा मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगी, बातें होगी, बेतकल्लुफ़ी होगी, बल्कि इन जो करीबी जो गैर महरम हैं उनमें ख़तरात ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया के सवाल पर फरमाया था अल-हम्म वल-मौत, कि तेरा देवर तेरे लिए मौत है। पूछा कि क्या रसूल अल्लाह, देवर से भी पर्दा है? वो शोहर का छोटा भाई है, तो कहा अल-हम्म वल-मौत, कि तेरा देवर तेरे लिए मौत है, तो उसके पास न जाओ, कि वहाँ बेतकल्लुफ़ी ज़्यादा होती है। और उमूमन हमारे इस मुआशरे में भी यही है कि भाभियाँ जो हैं उनसे मजाक करती हैं और मर्द जो हैं वो सालियों से मजाक करते हैं। हालांकि दोनों तरफ खतरे ज़्यादा हैं गुनाह के, दोनों तरफ बेतकल्लुफ़ी हैं, आम लोगों को शुबा भी नहीं होगा और नफ्स को ज़्यादा मौका मिल जाएगा, शैतान को ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये हुदूद बना दिए, गुनाह के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि गुनाह के करीब भी आदमी न जाए। इसी तरह और जो दीगर मौक़े हैं, गुनाह के जो रास्ते हैं मुख्तलिफ, उन रास्तों पर रोक लगा दी। ज़िना के लिए आँख पर ही पाबंदी लगा दी कि नज़र नीचे रखें और गैर महरम से आदमी बेतकल्लुफ़ बात न करें। औरतों को हुक्म दिया कि कोई अगर तुम्हारे घर आकर दस्तक दे और तुम्हारे घर के मर्द के बारे में पूछे तो उनसे नरम गुफ्तगू न करे। ला तख़ज़अना फ़िल क़ौल, ला तख़ज़अना फ़िल क़ौल, ला तख़ज़अना फ़िल क़ौल, कि नरम गुफ्तगू न करें। कि अगर तुम नरम गुफ्तगू करोगे, सामने वाले के दिल में रोग है वो तो तुमसे गलत उम्मीद लगाएगा। तो भाई मीठी मीठी बात, बेचार बाज़ मरतबा औरत सादा लो है, उसके दिल में कोई तसव्वुर भी नहीं गुनाह का, लेकिन किसी ने आकर दस्तक दी और पूछा कि इब्राहिम भाई हैं, मूसा भाई हैं, अब उनके नहीं, वो तो अभी नहीं है और शाम को आते हैं और रात सुबह जल्दी चले जाते, ज़रा बातें की उसने, तो ये गलत उम्मीद लगाएगा उससे। ला तख़ज़अना फ़िल क़ौल, अगर उसके दिल में मरज़ है, बीमारी है, तो आदमी तुमसे गलत उम्मीद लगाएगा। इसलिए नरम गुफ्तगू न करें, बल्कि अव्वल नंबर पर तो ये है कि कोई औरत जवाब ही न दे, जहाँ तक काम चल जाता है। कोई औरत जवाब न दे, फ़ोन रिसीव न करे कोई औरत। किसी मर्द का फ़ोन है, किसी भी अजनबी का फ़ोन है, तो वो रिसीव न करे, छोड़ दे उसको या काट दे उसको। ज़रूरी नहीं सबका फ़ोन रिसीव किया जाए। जैसे इसके आदाब हैं कि भाई किसी आदमी के घर आदमी ने दस्तक दे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, अगर वो आदमी ने जवाब दे दिया आ गया ठीक है, अगर वो नहीं आया तो दस्तक देने वाले को चाहिए कि वापस हो जाए, 3 मरतबा दस्तक देकर अब वो वापस हो जाए। इसी तरह इसके भी मसाइल है टेलीफोन के, आदमी किसी को कॉल करता है, एक बार बेल बजा दे, अगर नहीं है छोड़ दे, बहुत ज़रूरी काम है तो दोबारा बजा दे, फिर छोड़ दे, और ज़रूरी काम है तीसरी बार बजा ले, अब छोड़ दे। अब जब वो या तो सोया हुआ होगा, उलमा ने लिखा है अल-गाइब माअहु उज़्र, जो आदमी मौजूद नहीं उसके साथ कोई उज़्र होता है। एक आदमी मौजूद नहीं है किसी जगह तो उसके साथ कोई ना कोई उज़्र लगा रहता है। एक आदमी सोया हुआ है, अब वो बे वक्त, मसलन असर के बाद का वक्त हम फ़ोन कर रहे हैं और वो सफ़र से आया था, सो गया, हम ये सोचे कि असर बजे कोई फोटो है भाई,
تو بھائی وہ مجھے چھوڑا ہے، ہم کہیں کہ میں اس کا طے کروں وہ اثر کے بعد سو. ہاں علماء نے لکھا ہے نہیں سونا چاہیے، اثر بعد سونے کا وقت نہیں ہے، مغرب بعد سونے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ میں طے نہ کروں کہ بھائی وہ کچھ ہو گیا ہے، سر میں درد ہوگا، بیمار ہوگا، سفر سے آیا ہوگا، اور کوئی وجہ ہوگی، سو گیا ہو. فون سائلنٹ رہ گیا. بہت سی مرتبہ ایسا لوگوں کا ہوتا ہے، آدمی کے جیب میں فون ہے، کوئی آدمی فون کر رہا ہے، دوبارہ کیا، سیوارہ، اور روبرو آ جاتا ہے، اتنا غصے ہوتا ہے، اتنا اس کو کچھ پتہ نہیں. ارے بھائی میرا فون سائلنٹ، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور اسے لڑائی کر دیتا ہے، گالیاں دے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدود باندھے سب جگہ پر کہ گناہ کے لیے کوئی اجازت نہیں، چاہے وہ گناہ اللہ کا ہو یا وہ گناہ بندے کا ہو، اس کے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گھڑی نہیں ہے. بلکہ ہر حال میں یہ کہا کہ ہر حال میں آدمی نیکی پر رہے، ہر حال میں نیکی پر رہے اور ہر حال میں تقوی پر رہے. ہر حال سازگار حالات ہیں وہ بھی تقوی پر رہے، آپے سے باہر نہ ہو جائے. سازگار حالات ہیں تقوی پر باقی رہے، آپے سے باہر نہ جائے، دیکھا دیکھی نہ کرے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، شادی آئی ہے، عید آئی ہے، کوئی خوشی آئی ہے، تو آپے سے باہر نہ ہو، تقوی پر رہے، اتراوے نہیں بلکہ تقوی پر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں سنت کیا ہے؟ ایسے ناسازگار حال ہیں تو اس وقت بھی تقوی پر رہے کہ تقوی پر آدمی باقی رہے. یہ سلامتی کا راستہ ہے. ایسے آدمی خوشی میں بھی تقوی پر رہے کہ خوشحال ہیں، طبیعت میں بشاشت ہے، سرور ہیں، تقوی پر رہے. اور اسی طرح آدمی جو ہے حال ٹھیک نہیں ہے، طبیعت میں سرور نہیں ہے، بیماری ہے، تھکن ہے، غصہ ہے، تو اس حال میں بھی آپے سے باہر نہ جاوے، آپے میں رہے تو نقصان نہیں اٹھائے گا، ورنہ بہت بھاری نقصان کر دیتا آدمی کے. بعض مرتبہ آدمی جلال میں آیا، غصے میں آیا، تھوڑی سی بات چیت ہوئی بیوی سے اور آگے دو جملے ہوئے، اس نے کچھ کہا، اس نے آپے سے باہر ہوا، 1 2 3 کہتے تو کہہ دیا، لیکن اب کہتے کہہ دیا اس نے، لیکن اب یہ بہت بڑا بھاری نقصان کر بیٹھا ہے. اب وہ بعد میں ہزاروں کی خوشامد کرے، کیا ہوگا اس کو؟ میری بھول ہو گئی تھی، میں غصے میں تھا، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا. اب یہ بات نہیں، اس کو اس وقت کہا تھا کہ آپے سے باہر نہ جائے اور حدود میں رہے. ایسے اور کوئی کام کرتے ہوئے آدمی آپے سے باہر گیا تو اس وقت آدمی حل. اس لیے ایک تو معاملات دنیا کے معاملات ہیں کہ ممکن ہے کہ دنیا میں وہ معاملات کسی طرح حل ہو گئے، لیکن ایک معاملہ ہر بندے کے ساتھ لگا ہے، آخرت کا ہے، ہاں موت کے بعد کا ہے. وہ معاملہ بڑا کٹھن ہے وہ معاملہ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور صحابہ کی زندگی میں اس بات سے وہ زیادہ ڈرتے تھے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کے آپس میں کوئی مسئلہ ہوا صحابہ میں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے اتق اللہ، یہ بہت بھاری جملہ ہوتا تھا، بہت بھاری جملہ. کہ اگر کوئی آدمی کوئی آپے سے باہر جا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ کہتے بھائی اللہ سے ڈر، تو آدمی کانپ جاتا تھا. یہ آخری وارننگ ہوتی تھی. جیسے ہمارے عرف ہیں، کوئی آدمی وہ جس سے ڈرتا ہے اس سے ڈراتے ہیں. کوئی کورٹ سے ڈرتا ہے تو کورٹ سے ڈراتے ہیں، کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈراتے ہیں، کوئی ماں سے ڈرتا ہے تو ماں سے ڈراتے ہیں، کوئی باپ سے ڈرتا ہے تیرے ابا کو کہہ دوں گا تو آدمی بھائی میرے باپ کو پتہ چل جائے گا، میری بہن کو پتہ چل جائے گا. ایسے ان کے عرف میں تھا کہ اگر یہ کہہ دے اللہ سے ڈر، بات ختم ہو گیا. اب آدمی ٹھہر جاتا تھا. یہ بڑا بھاری مسئلہ ہے کہ اللہ کے وہاں جو معاملہ ہے وہ بہت بھاری ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے نیکی کے موقع آدمی حاصل کریں اور اس حیات کو ضائع نہ کریں. اور اس میں سب سے قیمتی جو سرمایہ ہمارے پاس ہیں وہ پیسوں سے، مال سے، سونے چاندی سے، زمین جاگیر سے بھی زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہے. سب سے زیادہ قیمتی ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ ٹائم جو ہے، وقت جو ہے وہ گولڈ یعنی سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونے سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے. تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں کھیل کود میں، لہو و لعب میں. اسلام میں ایسی ورزش یا ایسا کھیل جس سے جسم کو قوت، بشاشت ملتی ہو، چستی پیدا ہوتی آدمی کے اندر، اس کی اجازت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑ دوڑ کی وہ رہتی تھی، کشتی ہوتی تھی، تیر اندازی کے کھیل تھے، تیراکی وغیرہ کے جو تھے. یہ جائز ایسے کھیل ہیں کہ جس سے آدمی کو صحت ملے. لیکن اس کے ساتھ بھی اگر کوئی گناہ شامل ہوتا ہے، جیسے
تیراکی کے لیے آدمی جاتا ہے سوئمنگ میں یا پول تالاب میں، لیکن وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اب وہ اس کی وجہ سے جائز نہیں رہا۔ جائز تو تھا تیراکی کرنا، لیکن وہاں تو نیم برہنہ لڑکیاں ہیں، یا نیم برہنہ بھی نہیں ہے لیکن بے حجاب ہے کہ پورے کپڑے چاہیں لیکن ان کے چہرے کھلے، ہاتھ کھلے ہیں، اور وہاں اور خطرات ہیں، تو پھر ایسی تیراکی اور ایسا سوئمنگ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں دوسرا عارض لگ گیا اس کے ساتھ۔ اصلاً وہ جائز تھا تیرنا۔ اب ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں، یا اور کوئی کھیل ایسی ورزش ہے کشتی وغیرہ کی جس میں سنگیت چل رہا ہے جم کے اندر، تو وہ سنگیت جائز نہیں ہے، چاہے کشتی جائز ہے، جم کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے اپنی صحت کے لیے اگر کوئی ایسا کھیل یا ایسی ورزش ہے جس سے آدمی کو عبادت میں قوت ملتی ہے، جسم تندرست رہے گا، لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے، دین کا کام کر سکیں گے، تو ایسے کھیلوں کی اجازت ہے۔ لیکن جن کھیلوں کے ساتھ جوا لگ گیا، سٹا لگ گیا، جیسے آج کا کرکٹ ہے، آج کا نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس کے ساتھ جوا لگا ہوا، ایک زمانے میں علماء بھی کہتے تھے جائز کہتے تھے اس کو کھیلنے کو، لیکن ایک مدت ہو گئی ہمارے بہت سارے وہ فقہا ہیں کہ جو اس کے کھیلنے کو اس وجہ سے جائز نہیں کہتے کہ اس میں لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے، نمازیں جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کھیلتے 2 گھنٹے ہیں اور آنے کے بعد عصر سے مغرب کھیلتے ہیں، اور مغرب سے لے کر عشاء تک 10 بجے تک لڑتے ہیں، 2 ٹیمیں کھیل کر آتی ہیں 5، تو 2-3 گھنٹے کھیلتے ہیں، پھر آنے کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، مار دھاڑ ہوتی ہیں، قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ لڑائیاں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں۔ اور یہ جو بڑے پیمانے پر جو کھیلے جاتے کھیل ہے، اس میں تو پورا ٹی وی اسکرین پر آدمی ہے صبح سے رات تک، اور اسکرین پر ہر وقت عورتیں، ہر وقت لڑکیاں دکھا رہے ہیں، اس ننگی لڑکیاں ہیں، شراب پیتے دکھ رہی ہے، وہ عوریاں ہیں، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اور آدمی خود دیکھ رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، وہ جتنی دیر وہاں پر ہیں اتنی دیر گناہ میں لگا ہوا ہے، پھر جتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، عبادت کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں ذہن الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھوں کو کہ مسجد میں آتے باتیں کر رہے ہیں، داخل ہو کر بھی اس کی نکلتے وہ بات ہو رہی ہے، یعنی کیسا یہ چسکا ہے جو اللہ سے کتنا غافل کر رہا ہے، اپنی آخرت سے کتنا غافل کیے ہوئے، جس سے آدمی اللہ سے دور ہو رہا ہے اور غفلت والی زندگی میں آ رہا ہے۔ ایسے کھیل کود کو دیکھنا، سننا، اس کے مسائل معلوم کرے علماء سے۔ میرے دیکھ لینے سے، آپ کے دیکھ لینے سے جائز نہیں ہو جائے گا۔ بعض لوگ بعض مرتبہ حجت بناتے ہیں اپنے محلے کے یا اپنے گاؤں بستی کے، اپنے شہر کے ایسے دیندار لوگوں کو جو نماز صلاۃ کے پابند ہیں یا دیگر کوئی دینی ایکٹیویٹی میں ہیں، ان کو حجت بناتے ہیں کہ فلاں صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں صاحب بھی دیکھتے ہیں، فلاں صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی صاحب کے ہونے سے، کسی صاحب کے دیکھنے سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا، یا کوئی مکروہ کام ہے تو وہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے، وہ اس کی قباحت اپنی جگہ رہے گی، چاہے اس کو کوئی بھی کرے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے کفر کیا تو کفر ہی رہا وہ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کفر کرنے سے وہ کفر اچھا نہیں ہو گیا، اور اس کو سزا ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کے لیے سفارش کی تو ان کو تنبہ کیا گیا کہ آپ بھی اس کے بارے میں ہم سے بات نہ کریں، سفارش نہ کریں اس کی، کہ اس نے جو کام غلط کیا وہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، برے کام کیے تو برے ہی رہے۔ آپ جیسی جلیل القدر شخصیت ہیں تو آپ کی وجہ سے ان کا وہ برا کام اچھا نہیں ہوا، اور اگر جن کی اس برے کاموں پر موت ہوئی تو جس درجے کا وہ برا کام ہے اس برے کام کا بھگتان آپ کے ان لوگوں کو بھی بھگتنا ہوگا جن کی خاندانی نسبت آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے بعض مرتبہ شیطان اس میں الجھاتا ہے کہ وہ فلاں صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں لوگ، اب اس میں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ناجائز چیزیں لگ گئے، بہت سی چیزیں حسن لغیرہ حسن لعینہ، ایسے قبیح لغیرہ بازیں ہو جاتی ہیں، اصلاً وہ چیز اچھی ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا ہے بھائی، اور صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا ہے، اس کپڑوں میں نماز جائز ہے، اس کپڑوں میں نماز جائز ہے اس، لیکن اسی کپڑے میں اتنا پھٹا ہوا ہے کہ جس سے سطر کھل جاتا ہے، جس سے سطر اس کا دکھتا ہے، اب اس وجہ سے نماز ناجائز ہو جائے گی۔ ایک پورا مصلی پاک، لیکن اس مصلی کا ایک کونا ہے جس پر ناپاکی ایک بڑے روپیے کے برابر ہے، جو اس کی مقدار ہے نجاست غلیظہ کی، اس کی بقدر ہے، تو چاہے پورا مصلی پاک ہے، زمزم میں دھویا تھا اس کو، اور بیت اللہ کے امام کا لے کر آئے تھے، وہاں سے امام صاحب کا مصلی لے کر کوئی آیا تھا، لیکن وہ جو ناپاکی اس کے ساتھ لگی ہے، اس ناپاکی کی وجہ سے وقت کے قطب کی نماز بھی اس مصلی پر نہیں ہوتی، چاہے وہ زمانے کے قطب ہیں۔
کہ اس کے اندر وہ چیز لگ گئی کہ ابھی مصلی پر نماز جائز نہیں ہوئی. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے لایانی سے، اور لایانی میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں لایانی ہیں. اس قسم کے کھیل ہیں، چاہے وہ اس پیمانے پر کھیلے جاتے ہوں، چھوٹے پیمانے پر کھیلے جاتے ہوں، یا اس قسم کے وہ گیمز جو آج کل موبائل میں عام ہو گئے ہیں، ہر جگہ لوگ اس میں مشغول رہتے ہیں. یہ ضیاء وقت ہیں. ایک عقل مند آدمی کے لیے زیبا نہیں، ایک ہوشیار آدمی کے لیے زیبا نہیں ہے، ایک انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرے، برباد کریں. بلکہ ان اوقات میں آدمی اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اور اگر ان چیزوں میں آدمی کا وقت لگ ہی جاتا ہے اور وقت آدمی کے پاس ہے، آدمی کو کام کرنے، والدین کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کی خدمت کریں. آدمی کے مزاج میں ملنا جلنا ہے تو محرم رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں، لیکن سازگار فضا میں ان کی ملاقات کریں. کسی پر بوجھ بن کے نہ جائیں، بلکہ سازگار فضا میں اس کے بھی اصول آداب سیکھ کر آدمی اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے، بھائی بہنوں سے، چچا دادا نانی چاچی ہیں تو ان سے آدمی ملاقات کریں. محلے میں کوئی کسی کی خدمت کا کام ہے آدمی تو اپنا وقت اس میں لگاوے. ان چیزوں کا عادی، اور وہ بھی اس نیت سے بناوے کہ خدمت کے کام بھی عبادت ہیں، کہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہو کر ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بناوے. اور یہ جو ماحول اس کا بنتا ہے، اس سے خصوصاً سب سے گزارش ہے خود بھی اس سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے اس سے بچائیں. اس میں کیا ہے، ایسا کر کے اس میں بہت کچھ ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے. شریعت کا جو مزاج ہے کہ تقوی کی بنیاد پر کھڑا کیا تاکہ آدمی گناہ سے بچ ہی جائے. اس لیے گزارش ہے خود بھی اس کی کوشش کریں، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور خصوصاً اپنے آل اولاد جو ہیں جن کے تو ہم خصوصی طور پر ذمہ دار ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.